سوچو اور بڑھو، یہ نپولین ہل کی بہت ہی مشہور کتاب ہے۔ انگلش میں اس کتاب کو کہتے ہیں تھنک اینڈ گرو رچ، یعنی دولت مند اور کامیاب لوگوں کی یہ عادات کا ایک جائزہ ہے۔ یہ کتاب نپولین ہل نے 20 سال کے دوران 500 افراد سے زیادہ مطالعہ کرنے کے بعد لکھی تھی۔ اس کتاب میں نپولین ہل نے 13 اصول نکالے تھے جو کہ کامیاب لوگوں نے اپنائے ہیں۔ پہلا اصول ہے خواہش، انگلش میں کہتے ہیں ڈیزائر۔ اپنی خواہش کو اپنی طرف راغب کرنے کا پہلا اقدام اس خواہش کو فروغ دینا ہے۔ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ایک جلتی ہوئی خواہش آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ دوسرا اصول ہے ایمان، انگلش میں کہتے ہیں فیتھ۔ ایک بار جب آپ کی خواہش ہو جائے تو آپ کو اس پر عمل کرنے کے لیے اعتماد کی ضرورت ہے۔ ایمان آپ کے عام افکار کو روحانی قوت میں بدل دیتا ہے۔ اگر آپ کا ایمان کمزور ہے تو پھر آپ اپنا ڈیزائر کو اچیو نہیں کر سکیں گے۔ تیسرا اصول ہے خود کی تجاویز، انگلش میں کہتے ہیں سیلف سجیشن، یعنی انسان اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے، اپنے آپ کو بلیو دیتا ہے۔ انسان زیادہ تر اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ سے اچھی گفتگو کریں گے اور پازیٹیو سوچوں کو اپنے ذہن میں ڈالیں گے تو آپ وہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسا کہیں گے کہ میں پیسے کے لیے جدوجہد کرتا ہوں اور میں کبھی بھی دولت مند نہیں رہوں گا، تو پھر آپ کو یہ اسکرپٹ چینج کرنی ہوگی۔ اس کے بجائے آپ کو کہنا ہوگا کہ میں آسانی کے ساتھ بہت سارے پیسوں کو راغب کرتا ہوں۔ آپ کی خود بات کرنا سوچنے والے دماغ میں شروع ہوتی ہے۔ یہ اسی طریقے سے ہے جیسے زمین پر بیج بوتے ہیں، اسی طریقے سے آپ اپنے دماغ پہ نئے خیالات بو سکتے ہیں، ایسے خیالات جو کہ پازیٹیو ہوں آپ کے اپنے متعلق، اور بار بار ان خیالات کو دہرائیے کہ آپ کر سکتے ہیں، آپ اپنے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ چوتھا اصول ہے علم، انگلش میں کہتے ہیں نالج۔ نپولین ہل کہتے ہیں کہ خاص علم، عام علم نہیں، یعنی اسپیشلائز نالج۔ مہارت حاصل کرنے سے آپ کو دولت مند بننے میں مدد مل سکتی ہے، جبکہ عام علم بیکار ہے۔ پانچواں اصول ہے تخیل، انگلش میں کہتے ہیں امیجنیشن۔ انسان کا ذہن جو بھی تصور کرتا ہے اور یقین کرتا ہے وہ اسے حاصل کر سکتا ہے۔ چھٹا اصول ہے منصوبہ بندی، انگلش میں کہتے ہیں پلاننگ۔ جب آپ سڑک کا سفر طے کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنی منزل کو نیویگیٹر سسٹم میں ڈال دیتے ہیں۔ اپنے اہداف کے حصول کے بارے میں ایک واضح منصوبہ بندی کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا یہ کہ اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ کو کون سی سڑک لینی ہوگی اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے۔ ساتواں اصول ہے فیصلہ کرنے کی طاقت، انگلش میں کہتے ہیں ڈیسیشن۔ نپولین ہل تجویز کرتے ہیں کہ آپ باشعور فیصلہ کریں، ایک ہدف مقرر کریں، جیسے 100,000 آپ نے جمع کرنے ہیں اور کس وقت کرنے ہیں۔ آٹھواں اصول استقامت، انگلش میں کہتے ہیں پرسسٹنس، یہ میرا پسندیدہ اصول ہے۔ جب کبھی کوئی عارضی دھچکا لگتا ہے یا مسترد ہونے کا سامنا، تو سب سے آسان چیز یہ ہے کہ چھوڑ دینا، ہار ماننا۔ جب آپ خود کو کم محسوس کر رہے ہوں تو اس وقت آپ کو ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے۔ زیادہ تر لوگ کامیاب اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ استقامت نہیں رکھتے یا پرسسٹنس نہیں رکھتے یا ہار مان جاتے ہیں۔ جو لوگ ہار نہیں مانتے وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو مدد کی ضرورت ہوگی۔ جب دو یا دو سے زیادہ افراد کسی خاص مقصد کے حصول کے لیے اپنی صلاحیتیں، علم اور کوششیں شامل کرتے ہیں
تو ایسا لگتا ہے جیسے تیسرا دماغ کمرے میں داخل ہو گیا ہو۔ 10واں پرنسپل ہے، اصول ہے ترسیل، انگلش میں کہتے ہیں ٹرانسمیوٹیشن۔ کچھ ایسے جذبات ہیں جو ذہنی حالت کو جنم دیتے ہیں جو لامحدود انٹیلیجنس تک رسائی کی اجازت دیتی ہے۔ انسان ایک میگنیٹ کی طرح ہے، جیسا وہ سوچتا ہے ویسی چیزوں کو وہ حاصل کرتا ہے۔ جو وہ خیالات بھیجے گا ان کی ایک فریکوینسی ہوتی ہے، تو جتنا زیادہ مثبت خیالات ہوں گے اتنی پازیٹیو چیزیں آپ اٹریکٹ کریں گے اپنی زندگی میں۔ 11واں اصول لاشعور دماغ، انگلش میں کہتے ہیں سب کانشیس مائنڈ۔ آپ کا لاشعوری دماغ آپ کی ذہنی سرگرمیوں کا طاقت کا مرکز ہے۔ آپ کا لاشعور آپ کے دماغ کا وہ حصہ ہوتا ہے جو لامحدود انٹیلیجنس کی طاقت پر مبنی ہوتا ہے اور آپ کے لیے وہ چیزیں اٹریکٹ کر سکتا ہے۔ 12واں اصول دماغ، انگلش میں کہتے ہیں برین۔ نپولین ہل کا دعویٰ ہے کہ دماغ ایک ریڈیو کی طرح ہے۔ جیسے ریڈیو، اس میں مختلف فریکوینسی ہوتی ہیں، مختلف اس میں چینلز ہوتے ہیں، اسی طریقے سے دماغ کے مختلف جذبات ہوتے ہیں، محبت، نفرت، مایوسی، خوف، اعتماد، اور جو فریکوینسی آپ نکالیں گے ٹرانسمیٹر کی طرح وہی چیز آپ اٹریکٹ کریں گے اپنی زندگی میں۔ نپولین ہل کہتے ہیں آپ کے دماغ کو مایوسی اور غربت پہ قابو پانا ہوگا اور ایسی فریکوینسی ایمٹ کرنی ہوگی جس میں پیار، اعتماد اور کثرت محسوس کریں آپ، یعنی ابنڈنس۔ 13واں اصول چھٹی حس، انگلش میں کہتے ہیں سکس سینس۔ اس کتاب کا مین میسج اصول اور انسانی تخیل یعنی ویژولائزیشن شامل ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے آپ کا دماغ اسی طرح کے حقیقی اور تصوراتی منظر ناموں کا جواب دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی خیالی دماغ کے ذریعے اپنے لاشعور ذہن کو متاثر کر سکتے ہیں۔ انسانی ذہن جو کچھ بھی مان سکتا ہے وہ انسانی ذہن حاصل کر سکتا ہے۔ انگلش میں کہہ رہے ہیں اینی تھنگ دیٹ ہیومن مائنڈ کین بلیو دا ہیومن مائنڈ کین اچیو۔ جو بھی چیز حاصل کرنی ہو اس کی خواہش ہونا ضروری ہے، اور یہ ہے تمام کامیابی کا راز۔ جتنی زیادہ گہری خواہش ہوگی وہ چیز آپ کو مل سکتی ہے۔ عمومی علم یا جو عام طور پہ اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے آپ کو دولت جمع کرنے میں مدد نہیں دے گا، بلکہ آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے ایک خاص مہارت کی ضرورت ہے اور ایک ماسٹر مائنڈ گروپ تشکیل دینا ہوگا جو کہ دوسرے افراد کی جانکاری کے ساتھ اپنا علم بھی پورا کر سکتے ہیں۔ دماغ جو بھی یقین کرتا ہے ذہن حاصل کر سکتا ہے۔ میں اس کو انگلش میں پڑھتا ہوں، واٹ ایور دا مائنڈ کین کنسیو اینڈ بلیو دا مائنڈ کین اچیو۔ تمام کامیابی کا نقطۂ آغاز خواہش ہے۔ آپ اپنے مقدر کے خود مالک ہیں۔ جب شکست آتی ہے تو زیادہ تر لوگ اسے قبول کر لیتے ہیں، لیکن جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ شکست نہیں مانتے، وہ لگے رہتے ہیں۔ نپولین ہل نے برسوں کے تجربے سے سیکھا جب انسان واقعتاً کسی چیز کی اتنی گہری خواہش میں ہو تو پھر وہ اسے حاصل کر لیتا ہے۔ جب عارضی طور پہ شکست سے دوچار ہو جاتا ہے انسان تو ناکامی کی عام وجہ یہ ہے کہ وہ چھوڑ دیتا ہے۔ انگلش میں پڑھ دیتا ہوں، ون آف دا موسٹ کامن کازز آف فیلئر is the habit of quitting when one is overtaken by temporary defeat۔ جب دولت آنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ اتنی تیزی سے، اتنی کثرت سے آتی ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ سارے سال کہاں چھپی ہوئی تھی۔ جب آپ سوچنے اور دولت مند ہونے لگتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ دولت مند محنت یا مشقت کے ساتھ ذہنی کیفیت سے شروع ہوتی ہے۔ ہماری زندگی وہی ہے جو ہمارے خیالات بناتی ہے۔ خیالات چیزیں بناتی ہے۔ اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہم بہتر ہو جائیں گے
تو ہم بہتر ہو جائیں گے۔ اگر ہم سوچتے ہیں کہ ناکام ہو جائیں گے تو ناکامی حقیقت میں بدل جائے گی۔ اگر ہم سوچتے ہیں کامیابی تو کامیابی حقیقت میں بدل جائے گی۔ ہمیں اپنے خیالات پر قابو پانا ضروری ہے۔ قابل ذکر کامیابی حاصل کرنے والے کسی بھی شخص کے ریکارڈ کا مطالعہ کریں اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے اپنے ذہن پہ قابو ہے، وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے، وہ اس کو استعمال کرتا ہے اور اسے یقینی مقاصد کے حصول کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اس کنٹرول کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ نپولین ہل کا کہنا ہے، اگر ہم اپنے خیالات پر قابو نہ رکھیں تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمارے پاس ذہن پہ قابو پانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے کسی خاص مقصد کے ساتھ مصروف رکھا جائے۔ کسی بھی اہم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک جلتی ہوئی خواہش ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم ایک مقصد کو حاصل کرنے پہ توجہ دیتے ہیں تو پھر واقعی اس کے حصول کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ دوسرا اہم عنصر یہ ہے کہ آپ کا جو مقصد ہے وہ قطعی ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے، جیسے یہ کہنا کافی نہیں کہ ہمیں وزن کم کرنا ہے، ہمیں واضح کرنا چاہیے کہ ہم کتنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں۔ 10 پاؤنڈ، 15 پاؤنڈ، ہمیشہ ایک اہم مقصد کے حصول پر توجہ دینی چاہیے۔ خیالات چیزیں بن جاتی ہیں، خیالات جسمانی حقیقت میں بدل جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ذہنوں میں جکڑے ہوئے خیالوں کے ذریعے مستقل طور پہ اپنی حقیقت پیدا کر رہے ہیں۔ کامیابی کے بارے میں سوچو، کامیابی پیدا کرو۔ ہمیں اپنے خیالات پر قابو رکھنا چاہیے۔ اپنے افکار پہ قابو پا کر ہم اپنی زندگیوں پر قابو پا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اپنی سوچ پر 100% کنٹرول ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی منزل مقصود پہ قابو پا سکتے ہیں۔ اپنے خیالات کی طاقت کے ذریعے اپنی خواہش کو جس طرح سے چاہتے ہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ یقین کرو کہ آپ کامیاب ہو جاؤ گے تو آپ کو کامیابی ملے گی۔